وبلغنا رسوله الأمين والكريم أما بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پیشتر کئی رسول دنیا میں تشریف لائے اور تشریف لے گئے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طبعی وفات پا کر یا شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ لوگ دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو، جو اس دین حق سے پھرے گا خبردار کان کھول کر سن لے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور شکر گزار بندوں کو اللہ ضرور بہترین جزا سے نوازے گا۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی اتباع کی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، کلمہ گو کا اسی شریعت پر چلنا اور اسی کو اختیار کرنا اور اسی کا اتباع کرنا فرض ہے۔ جو سر منہ تجاوز کرے گا وہ خلاف شریعت کر کے اپنا ہی نقصان کرے گا۔ گزشتہ اجلاسوں میں نے وضاحت کی تھی دلائل کی طاقت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اپنی طرف سے بڑھانا گھٹانا کوئی شخص اس کا مجاز نہیں۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ ایک نئی عید ایجاد کر کے جس کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، اس کو بطور عید مناتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی عرض کیا تھا، تفصیلات تو پچھلے اجلاسوں میں گزر چکی ہیں، کہ جس طرح اگر کوئی فوجی دشمن ملک کی فوج کا لباس وردی پہن لے یا دشمن کے پرچم کو لہرائے، اپنا جھنڈا چھوڑ کے دشمن کا اٹھائے، تو کیا وہ باغی نہیں؟ یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک جرنیل کا تو حق ہے کہ ایسا کرنے والے کو وہ بغاوت کہے
اور اس کو جرم قرار دے اور اس جرم کی قرار واقعی سزا دے۔ اگر ایک جرنیل کا یہ حق ہے تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں کہ جو حضور کی شریعت سے بغاوت کرے اس کو مجرم قرار دے؟ حق ہے۔ سب سے زیادہ حق آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی پاک آرمی کا فوجی انڈین آرمی کی وردی پہنے قانون سے بغاوت کی ہے، ہندو نہیں ہوا، سکھ نہیں ہوا، مسلمان ہی ہے، مسلمان رہ کر بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو باغی تصور ہوتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اور باغیوں کی سزا عام طور پر موت ہوتی ہے۔ کہ یہ ہمارا نہیں، حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہندو ہو گیا، وہ کہتا ہے میں مسلمان، لیکن بغاوت ہے۔ جو خود کو مسلمان بھی کہے لیکن اوروں کی دوسری ملتوں کی اتباع کرے، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر اوروں کا تتبع کرے، باغی ہے۔ اس بغاوت پر اس کا جرم کس قدر ہے اور اس کی سزا کتنی ہے، قیامت کو اور قبر میں بھگتے گا۔ اول تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی کچھ مکافات عمل کا نمونہ دکھلا دیتے ہیں، قبر میں بھی بھگتے گا، حشر میں بھی، جہنم میں بھی۔ اگر اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی تفصیلات پچھلے اجلاسوں میں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی ولادت کے دن کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ یہ تے رب نو پتہ ہے وہ کی کر دینے، میں تے نہیں ویکھدا فلم۔ مجھے معلوم ہی نہیں کیا کریں۔ ہاں جی، اچھا ڈاکومنٹری ایسی ہوتی ہے، واللہ عالم وہ کیا ہے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ اگر نیت اپنی قوم کی اصلاح کی ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دشمن ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، دونوں کے مابین یہ کلیش ہے، تو پھر اس کا وہ کردار یہ قابل گرفت نہیں، وہ سچ مجھ تھوڑی دشمن ہے۔ پرانے وقتوں کی جنگوں کا دکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعتبار بالخواتیم، ایک، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور معتبر خاتمہ ہوگا۔ خاتمہ کس بات پر ہوتا ہے؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ سرخرو ہوگا۔ انما الاعتبار بالخواتیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بھی سن لیں کہ نیت کس کام میں؟ نیکی کے کام میں نیت کا صالح ہونا یہ مراد ہے، گناہ کے کام میں نیت کی صالحیت کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں، ایک آدمی کہے میں چوریاں اس لیے کرتا ہوں، یہ ڈاکے اس لیے مارتا ہوں کہ میں اس آمدنی سے غریب لوگوں کی مدد کروں، تو بھائی شریعت کا یہ حکم ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ شریعت میں جرم ہے، اس جرم میں آپ کی نیت کا کتنا ہی جیسا بھی معاملہ ہو، عمل ہی غلط، اچھے عمل میں نیت یہ مراد ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ مثلا نماز، نیت کیا ہے؟ دکھلاوا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، صفوں کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہیں اور منافق بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ صحابہ کی نیت اللہ کی رضامندی اور اطاعت کی ہے، ان کی نیت یہ نہیں، صرف مسلمانوں کو باور کرانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ دھوکہ، ان کی نیت میں خدع، دھوکہ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں کم وقت اللہ اس کے بندوں کو فریب دینا چاہے؟ نہیں، اللہ کو اس کے بندوں کو کیا فریب دیں گے؟ یہ کم وقت خود فریبی کا شکار ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا اور کم وقت سمجھتے بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ وہ سمجھتا میں انہوں نے دھوکہ دے رہا، اللہ کہتا ہے نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، خود فریبی کا شکار ہے۔ عمل بظاہر اچھا ہے، کسی کی امداد کرنا مصیبت کے وقت میں، لیکن نیت اگر دکھلاوے کی یا نیت اگر اس سے کوئی کام لینے کی یا نیت اسے کسی وقت میں احسان جتلانے کی، ایسی کوئی نیت ہے تو اس کا عمل عقارت ہے، عمل ضائع ہے، اور اس بری نیت، کام اچھا ہے لیکن اس کے اندر نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ گناہ بن گیا۔